الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اس کائنات کا سب سے خوبصورت گھرانہ میرے اور آپ کے نبی کا گھرانہ ہے، جس میں آپ کا خاندان، آپ کے خاندان میں پھر آپ کی ذات مبارکہ، ازواج مطہرات، پھر آگے آپ کی اولاد اور آپ کی آل، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، یہ اس امت کا ہی نہیں پوری دنیا کا سب سے اعلیٰ اور بہترین قسم کا، جن کی فضیلت، جن کے فضائل، جن کے کمالات، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور کو اس کائنات میں حاصل نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ساری دنیا کو دیکھا تو اس دنیا میں لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک عرب ایک عجم۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ نے عجم کو ایک طرف کیا، عرب پہ اپنی نظر ڈالی تو ان میں سے جو سب سے بہترین خاندان تھا اس کا میرے لیے انتخاب کیا، اور پھر اس خاندان میں جو سب سے بہترین شاخ تھی اس کا میرے لیے انتخاب کیا، اور اللہ نے مجھے ہر چیز چن کے عطا کی ہے۔ چونکہ آپ اللہ کے حبیب تھے، آپ اللہ کے محبوب تھے، آپ حبیب اللہ ہیں، تو جیسے انسان دنیا میں اپنی اولاد کے لیے چیزیں چن کے ان کو دیتا ہے، اور پھر خاص طور پر جس بیٹے سے جس بیٹی سے زیادہ پیار ہو، زیادہ محبت ہو، اس کے ساتھ پھر انسان کا معاملہ کچھ اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے حبیب تھے، اللہ نے آپ کو ایک ایک چیز چن کے عطا کی ہے، اسی لیے آپ کا ایک لقب مصطفیٰ بھی ہے کہ آپ خود بھی چنے ہوئے ہیں، آپ کا خاندان بھی چنا ہوا ہے، آپ کی بیویاں بھی چنی ہوئی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی چنی ہوئی ہیں، اور آپ کی آل اور اولاد ساری کی ساری چنی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح ہوا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے وہ واحد خاتون ہیں کہ جن سے آپ نے نکاح کرنے کے بعد پھر کسی اور عورت سے نکاح نہیں کی۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا ابو حالہ سے، اس سے دو بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ دوسرا نکاح ہوا تھا عتیق بن عائد مخزومی سے، اس سے ایک بیٹا تھا، اور پھر جب حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کو پہنچی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح پہنچایا، تو تیسرا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اب جب یہ تیسرا نکاح ہوا تو اس نکاح سے آپ کی اولاد ہوئی۔ حضرت ابراہیم آپ کی اولاد میں وہ ماریہ قبطیہ میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی باقی ساری کی ساری اولاد
وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد سب سے پہلے آپ کے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام قاسم رکھا گیا، اور اسی کی نسبت سے آپ کی کنیت تھی ابو القاسم۔ پھر اس کے بعد آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب پیدا ہوئیں، اور حضرت زینب کے 3 سال بعد حضرت رقیہ پیدا ہوئیں۔ حضرت رقیہ کے بعد پھر آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے جن کا نام طیب بھی ہے اور جن کا نام طاہر بھی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم، اور اس کے بعد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ساری آپ کی اولاد پیدا ہوئی۔ اب آپ کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد اعلان نبوت تک یہ 15 سال تھے۔ 15 سال بڑی عزت کا زمانہ دیکھا، بڑی خوشحالی اور فراوانی کا زمانہ دیکھا۔ حضرت خدیجہ جیسی مالدار عورت پورے مکہ میں کوئی نہیں تھی، اور شرافت بھی، عزت بھی، مقام بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ مکہ مکرمہ میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ہر آدمی آپ کی عزت کرتا، فیصلے آپ سے کرواتا، اور ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرتا تھا۔ صادق اور امین کا لقب آپ کو عطا کیا گیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے جھگڑے، حجر اسود کو رکھنے کے لیے جو جھگڑا تھا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے حل نہ فرماتے تو بہت بڑی لڑائی ہوتی اور بہت بڑی جنگ ہوتی، لیکن اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا، اور آپ نے اس قضیے کو، اس معاملے کو ایسے خوبصورت طریقے سے نمٹا دیا کہ سارے خوش بھی ہو گئے اور سارے آپ کی ذات پر راضی بھی ہو گئے، باوجود کہ آپ اپنی عمر میں بھی چھوٹے تھے اور آپ قریش کے سرداروں میں بھی اس وقت شامل اور داخل نہیں تھے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ 15 سال کا جو وقت تھا، 25 سے لے کر 40 تک، یہ اس گھرانے کے لیے کیسا خوشحالی کا وقت تھا، کیسا عزت اور افتخار اور کامیابی کا وقت تھا۔ لیکن 40 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کی۔ اب نبوت کا اعلان کیا تو ہر طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، اور سب سے زیادہ مخالفت آپ کی خاندان کی طرف سے ہوئی، اور خاندان میں سے بھی سب سے زیادہ مخالفت آپ کے چچا ابو لہب کی طرف سے ہوئی۔ یہ وہ چچا تھا کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بڑی خوشی ہوئی تھی، اس لیے کہ آپ کے والد تو پہلے انتقال کر گئے تھے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو باندی بتانے کے لیے ابو لہب کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور اسے آ کر بھتیجے کی خوشخبری دی، تو اس نے کہا کہ تجھے میں اس خوشخبری کے عوض میں غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔ اتنی بڑی اس کو خوشی ہوئی تھی کہ میرا بھتیجا ہوا، اور پھر یہ خوشی ڈبل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 3 بیٹیوں کے رشتے کر دیے تھے۔ حضرت زینب کا ابو العاص کے ساتھ کر دیا تھا، حضرت رقیہ کا عتبہ سے کر دیا تھا، اور حضرت ام کلثوم کا عتیبہ سے کر دیا تھا، اور یہ عتبہ اور عتیبہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابو لہب کو آپ سے کتنا پیار تھا، ابو لہب کا آپ سے کتنا تعلق تھا کہ آپ کے جتنے چچا تھے ان سب میں سے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں کے لیے آپ کی 2 بیٹیوں کا ہاتھ مانگا، اور ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اب جو گھرانہ، جو خاندان، جو فیملی پورے مکے کے لیے سب سے زیادہ معزز تھی، اب وہی سب کی نگاہ کے اندر کھٹکنے لگی، اسی کی سب سے زیادہ مخالفت شروع ہو گئی۔ لیکن اس مخالفت میں سب سے پہلے آپ کا ساتھ دینے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا اتنا تذکرہ کرتے کہ مجھے ایسے لگتا کہ جیسے دنیا میں خدیجہ کے علاوہ عورت ہی کوئی نہیں۔ ایک دن میں نے کہہ دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھی عورت
جس کے مسوڑے بھی سرخ ہو گئے، آپ اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، جبکہ آپ کو اللہ نے میرے جیسی بیوی عطا کی ہے۔ آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ عائشہ تجھے پتہ نہیں، جب لوگوں نے میرا انکار کیا خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، جب لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا تو خدیجہ نے مجھے پناہ دی تھی، اور جب لوگوں نے اپنا مال خرچ کرنے میں کنجوسی کی تھی تو مجھ پہ مال خرچ کرنے والی خدیجہ تھی۔ تو جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وقت کی عافیت نہیں دیکھی کہ اچھا وقت تو ساتھ دیکھ لیا، اب اور بھی بڑے رشتے مل سکتے ہیں، خود بھی اسلام میں داخل ہو گئی اور ساری بیٹیاں بھی اپنے ساتھ اسلام کے اندر لے آئیں۔ یہ ہوتا ہے ماں کا اثر، یہ ہوتی ہے ماں کی تربیت۔ آج اچھے حالات میں تو رشتے بڑی آسانی سے چل جاتے، تھوڑی سی اونچ نیچ آئی تو فوراً ماں کی زبان سے شکوے شروع ہو جاتے، تھوڑے سے حالات اوپر نیچے ہو گئے، تھوڑے سے خرچے اوپر نیچے ہو گئے تو ماں کیا کرتی ہے؟ شکوے کرنا شروع کر دیتی، اس کو سنا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی عورتوں کے لیے بہترین مثال ہیں کہ جنہوں نے اچھا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو گزارا ہی، لیکن جس وقت برے حالات آئے، جس وقت مشکلات آئی، پریشانیاں آئیں، تو وہ سارے کے سارے لوگوں کے سامنے ڈٹ گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حمایت اور مدد اور نصرت کی کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی، پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب آپ کے اعلان نبوت کے جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو سب سے بڑی بیٹی تھی ان کی عمر تھی 10 سال اور حضرت رقیہ کی عمر تھی 7 سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 بیٹیوں کا انتقال رمضان المبارک میں ہوا، اور آپ کی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان 2 ازواج مطہرات کا جو انتقال ہے وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں ہوا۔ تو آپ کی بیٹی جو تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رمضان المبارک کے اس مہینے میں انتقال ہوا 19 رمضان کو، تو جب آپ نے اعلان نبوت کیا مخالفت شروع ہو گئی، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا انذر عشیرتک الاقربین، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، انہیں دین کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، اعلان کرنا شروع کی، لوگوں کو بلانا شروع کی، ایک ایک قبیلے کا نام لیا، یا بنی فہر، بنو فہر تم بھی آ جاؤ، قریش تم بھی آ جاؤ، بنو عدی تم بھی آ جاؤ، سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، سارے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہوگا اور تم سب کا نقصان کرے گا، تم سب کو تباہ و برباد کر دے گا، تو کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں سنا، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر سنو فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اللہ کا بڑا سخت عذاب آنے والا ہے، اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں، کلمہ پڑھ لو، دار اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب آپ نے یہ اعلان کیا تو کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، تیرا ناس ہو، کیا اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، لیکن اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات اپنے نبی کے دفاع میں آ گئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اب بیٹیوں کے رشتے ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی آپ نے پڑھ کے سنائیں،
اب یہ آیات کسی نے جا کے ابو لہب کو بتا دی، اس کی بیوی کو بتا دی، چونکہ اس کا تذکرہ بھی اسی آیت میں، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات سے پہلے بڑا ستایا کرتی تھی۔ تو اس کی بیوی نے بھی اور خود ابو لہب نے بھی اپنے بچوں سے یہ کہا کہ میں تم سے نہیں بولوں گا، کلام نہیں کروں گا جب تک کہ تم جا کے محمد کے سامنے ان رشتوں کا انکار نہ کر دو۔ تم سے بول چال ختم ہے، بائی کاٹ۔ تو ایک عتبہ آیا، اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی رقیہ سے رشتے کا انکار کرتا ہوں، آج کے بعد یہ رشتہ ختم سمجھے۔ اب ایک باپ کے لیے جب اس کی بیٹی کا رشتہ توڑ دیا جائے، اس کو جواب دے دیا جائے، تو کیا گزرتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر کے، کس لیے؟ ایک بڑے مقصد کے لیے۔ اور دوسرا بیٹا تھا عتیبہ۔ عتیبہ نے ملک شام جانا تھا، اور ملک شام جانے سے پہلے اپنے باپ سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پریشان بھی کرتا ہوں، تکلیف بھی دیتا ہوں، اور رشتے کا بھی انکار کرتا ہوں۔ وہ آپ کے پاس آیا، قرآن کی آیات نازل ہو چکی تھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور اس کے اندر تذکرہ آ چکا تھا جبریل امین کا۔ تو آ کر کہنے لگا کہ میں اس غروب ہونے والے ستارے کی قسم جس کی کھائی گئی ہے اس کا بھی انکار کرتا ہوں، اور میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا، اور یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹی سے آج میں اپنا رشتہ ختم کرتا ہوں، اور ساتھ اس نے نعوذ باللہ آپ کے چہرے انور پہ تھوک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط فرما۔ اب وہ چلا گیا، ملک شام کی طرف سفر تھا، قافلہ ایک جگہ جا کے رکا، تو وہاں ایک راہب آیا، اس نے کہا جس جگہ پہ تم نے قافلہ روک لیا ہے یہاں تو بڑے درندے ہیں۔ تو ابو لہب کو کھٹک گئی، اس نے کہا بد دعا ملی ہوئی ہے تو اب کیا ہوگا، فوری سفر بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس نے قافلے والوں سے کہا تم جانتے ہو میرا مقام کیا ہے، میں نے مکہ میں کتنی شہرت حاصل کی، تمہارے لیے کتنے کام کیے، آج میری اور میرے بیٹے کی تم نے حفاظت کرنی۔ تو انہوں نے کیا کیا، سارا سامان قافلے کا سارا سامان اکٹھا کی، اور اکٹھا کر کے اس کے اوپر اس کے بیٹے کو سلایا، سامان کے ارد گرد خود لیٹ گئے، اور اس کے ارد گرد اونٹ بٹھا دیے۔ اب رات کو سو گئے، ایک شیر آیا، اس نے ایک کو سونگا، دوسرے کو سونگا، تیسرے کو سونگا، سب کو سونگتے 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 وہ سامان کے اوپر چڑھا، اور اس کو جا کر اس نے پھاڑا، اور صبح جب وہ اٹھے تو دیکھا کہ اس کا بیٹا شیر نے پھاڑ دیا ہے۔ تو ابو لہب کہنے لگا مجھے اسی وقت پتا تھا کہ محمد کی بد دعا سے میرا بیٹا نہیں بچ سکتا۔ ایک مشرک، ایک کافر کو بھی آپ کی زبان پہ اتنا زیادہ یقین تھا جو آج ایک مسلمان کو نہیں ہے۔ جتنا اس مشرک ابو لہب کو تھا، اس کافر کو تھا، آج مسلمان کو نہیں ہے۔ اگر مسلمان کو یقین ہوتا تو اس کے عمل سے وہ رویہ نظر آتا، پھر یہ کرپشن کیوں نظر آتی، پھر یہ فراڈ کیوں نظر آتا، پھر یہ سود کا بازار کیوں نظر آتا، پھر یہ جوا کیوں نظر آتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوہرا دکھ تھا، دونوں بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ گئے، دونوں کے انکار ہو گئے، اور بڑے اعلیٰ خاندان سے تھے۔ اب آپ پریشان تھے کہ اسی اثنا میں اللہ کی طرف سے آپ کو حکم آیا کہ آپ اپنی بیٹی رقیہ کا رشتہ عثمان سے کر دیجیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ شخص ہیں کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، اتنے حیادار، اتنے حیادار۔ تو آپ نے ان سے رشتہ کر دیا۔ اب ان سے رشتہ کیا، حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، مخالفت پہلے سے شدید ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام بھی تھا، آپ کی حمایت میں آپ کے چچا بھی تھے، اور پھر آپ کا قبیلہ بھی تھا، لوگ آپ کی شرم و حیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو تو ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
لیکن باقی جو صحابہ تھے انہیں بڑے حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، مکہ کو چھوڑو اور حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا نیک دل ہے اور بڑا اچھا ہے، وہ تمہارا ضرور خیال کرے گا۔ چنانچہ 11 مرد اور 5 عورتیں یعنی 16 آدمیوں کا قافلہ تیار ہو گیا کہ ہم مکہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور ان میں حضرت عثمان بھی تھے اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی تھی۔ اب یہ قافلہ جب نکلا ہے تو مکہ کے مشرکین کو پتہ چلا، وہ بھی پیچھا کرنے کے لیے نکلے، لیکن جیسے ہی یہ قافلہ سمندر کے کنارے پر پہنچا ہے وہاں ان کو کشتیاں ملی، وہ بیٹھے اور حبشہ پہنچ گئے۔ اب حضرت رقیہ کے لیے اس مکہ جیسے شہر کو چھوڑنا، بہنوں کو چھوڑنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باپ کو چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں تھا، لیکن دین کے لیے یہ کیا، چھوڑ کے چلی گئی۔ اب ادھر سے چلی گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ پتہ نہیں بیٹی کن حالات کے اندر ہے، تو آپ کے پاس وہاں سے خاتون آئی حبشہ سے، تو آپ نے کہا کہ بتاؤ میری بیٹی کے بارے میں کیسے حالات ہیں، کیسا گزر ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا کس حالت میں دیکھا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سواری پر تھی اور آپ کا داماد اس سواری کو پیچھے سے چلا رہا تھا، تو آپ خوش ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد انسانی تاریخ میں یہ پہلا جوڑا ہے جس میاں بیوی نے ہجرت کی۔ 2 مہینے وہاں گزارے، شعبان اور رمضان کا مہینہ، اور یہ 2 مہینے گزار کے ابھی یہ وہیں اطمینان سے رہ رہے تھے، کوئی ستانے والا تو تھا نہیں۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی وہ بڑا رحم دل تھا، لیکن افواہ یہ ملی کہ حضرت عمر بھی اسلام لا چکے ہیں، حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے ہیں، مسلمانوں کو مکہ کے اندر اب تنگ نہیں کیا جا رہا۔ اب 2 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ دوبارہ مکہ چلتا، لیکن جب مکہ پہنچے اسلام تو وہ لا چکے تھے، لیکن مسلمانوں کے حالات پہلے سے زیادہ ابتر ہو چکے تھے، پہلے سے زیادہ سختیاں شروع ہو گئی تھی۔ اب جب یہاں پر آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہوئے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے کی امید تھی، وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ اب یہ ایک اور دکھ تھا، یہ ایک اور غم تھا۔ جب یہاں پر آئے تو یہاں پر آ کر وہ افواہ غلط تھی، اب پہلے سے زیادہ مشکل حالات تھے۔ کچھ وقت اور گزر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہیں دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ جانا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں دوبارہ ہجرت کریں اور آپ ہمارے ساتھ نہ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان تمہاری ہجرت اللہ کی طرف ہے اور میری طرف ہے، اور تمہیں ان دونوں کا اجر ہے، اور اللہ اور رسول تمہارے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم اس قربانی کے لیے تیار۔ تو حضرت عثمان نے حضرت رقیہ کو لیا تو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر۔ اب یہ حبشہ چلے گئے۔ اس وقت یہ جو دوسری حبشہ کی ہجرت تھی اس میں 83 افراد تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بڑے مشکل حالات دیکھے، وقت گزرا۔ سن 10 نبوی جب آیا، اعلان نبوت کے بعد 10واں سال، تو آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ابو طالب آپ کی حمایت کرتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، بڑا انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ اور ابو طالب کی وفات کے 3 دن کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا کہ 2 بڑے بڑے حمایتی اس سال دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے بعد ہجرت کا حکم آ گیا۔ آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب ہجرت ہو گئی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو جو لوگ حبشہ گئے ہوئے تھے ان کو بھی یہ حکم ہو گیا کہ تم سب لوگ بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آؤ، اب مسلمان سارے مل کر اکٹھے یہاں پہ رہیں گے۔ تو حضرت رقیہ نے حضرت عثمان کے ساتھ وہاں سے دوبارہ سفر کیا، اور اس سفر میں ساتھ ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام عبداللہ رکھا تھا، اور یہ وہ بیٹا تھا جس کی کنیت کے نام سے حضرت عثمان نے اپنی کنیت رکھی تھی۔
حضرت عثمان کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ اب مدینہ طیبہ آپ ہجرت کر کے آ گئے، ساری بیٹیاں بھی آ گئیں، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ اب مدینہ طیبہ کے حالات کچھ اچھے لگنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت اسامہ کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی رقیہ کے گھر یہ گوشت پکا ہے یہ دے کے آئے۔ حضرت اسامہ گئے ہیں تو جا کے دیا اور واپس ہوئے تو آپ نے پوچھا اسامہ گھر کے اندر بھی گئے تھے؟ کہاں بالکل یا رسول اللہ گیا تھا، چونکہ پردے کا حکم ابھی آیا نہیں تھا، نازل نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ عثمان کو دیکھا؟ جی ہاں یا رسول اللہ دیکھا۔ پوچھا رقیہ کو دیکھا؟ جی ہاں یا رسول اللہ دیکھا۔ تو آپ نے کہا کیا ان دونوں سے حسین اور خوبصورت جوڑا اس دنیا میں تم نے کوئی دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ، میں عثمان کو دیکھتا تو اس کی خوبصورتی پہ اس کے مقدر پہ رشک کرتا، رقیہ کو دیکھتا تو اس کے نصیب اور مقدر پہ رشک کرتا کہ کیسا حسین اور خوبصورت جوڑا ہے جو اللہ نے بنایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اللہ کے رسول سے جو رشتہ تھا، تعلق تھا، پیار تھا، وہ ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ایک دفعہ آپ کا قافلہ آیا تو آپ نے شہد کو اور آٹے کو ملا کے ایک حلوہ بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، وہ بیچ دیا۔ آپ موقع پہ تشریف فرما نہیں تھے، جب آپ واپس تشریف لائے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تو آپ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے گھر سے آیا ہے، آپ کی بیٹی رقیہ کی طرف سے تحفہ آیا ہے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ عثمان تجھے راضی کرنے کی فکر میں ہے تو اس سے راضی ہو جائے۔ اب یہ 2 سال کا عرصہ تھا، تقریباً 17 ماہ یا 2 سال کا عرصہ تھا، یہ حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے۔ لیکن جس وقت حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچی تو تب انہیں پتہ چلا کہ ہماری والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے پردہ کر گئے، انتقال کر گئے۔ بیٹا اللہ نے دیا تھا، اس کی پرورش میں لگی، اس کی تربیت میں لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی تیاری شروع کر دی، اور اس طرف آپ غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے۔ بنیادی طور پر تو وہ ایک قافلہ تھا جس قافلے کے پیچھے آپ نے صحابہ کو بھیجا، قافلے کو روکنا چاہتے تھے لیکن قافلے کو نہ روک سکے، اللہ کی طرف سے حکم ہی ایسا تھا اور اللہ چاہتے بھی یہی تھے، لیکن مسلمانوں کو لڑائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب مشکل حالات تھے، لڑائی کرنا بھی مسلمانوں کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے کہ ابھی تو یہاں پر غربت بھی بڑی زیادہ تھی، وبائیں بھی بڑی زیادہ تھی، صحابہ بیمار بہت زیادہ تھے، اور اس کے علاوہ پاس کھانے کو نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو پھر مل کے لڑیں گے، لیکن آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا مکہ سے، مدینہ سے باہر جا کے اگر لڑائی کرنی پڑی تو پھر انصار ساتھ نہیں ہوں گے، اور یہ وہ لڑائی تھی جو مدینہ سے باہر جا کے کرنی پڑ رہی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، انصار بھی تیار ہو گئے، مہاجرین بھی تیار ہو گئے۔ اب آپ صحابہ کو لے کے 313 صحابہ کو لے کے غزوہ بدر کی طرف نکلنے لگے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی اور خسرے کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی شدید بیمار ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ساتھ چلوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہاں رقیہ کے پاس رہو، ان کی تیمارداری کرو، ان کا خیال کرو۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے چلے جائیں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا اور تمہیں حصہ بھی ملے گا۔ اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا ایک شریک ہونے والے مجاہد کو حصہ دیا تھا اتنا ہی حصہ دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے۔ جس دن مسلمانوں کو فتح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنی اونٹنی جدعا کے اوپر بھیجا کہ جاؤ جا کے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ کہ 70 کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی ہے۔ جس وقت وہ خوشخبری لے کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے
تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور مسلمان ان کی تدفین کر کے ان کا جنازہ پڑھ کے ابھی ہاتھوں سے مٹی جاڑ رہے تھے کہ یہ خوشخبری آ گئی، نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ تو حضرت عثمان نے پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو بتایا کہ مسلمانوں کو بدر میں فتح ہو گئی۔ اب حالات آپ دیکھیے کہ بیٹی بیمار ہے، آخری وقت میں ہے، ماں پہلے چھن گئی ہے، اور باپ موجود نہیں ہے، باپ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن بدر میں قیام کیا۔ وہاں قیام کرنے کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے پہلی بیٹی صرف 22 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی۔ ایک باپ کے لیے ایک بیٹی کا دکھ اور غم اسے صرف باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ساتھ لیا اور حضرت رقیہ کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ اور وہاں کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ رقیہ مجھے پتہ ہے جن حالات سے تو گزری، چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، 2 دفعہ مدینہ طیبہ 2 دفعہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں ایک بچہ ضائع ہو گیا، پھر جب واپس آئی تو ماں نہیں تھی، جب آخری وقت آیا تو باپ سامنے نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا کہ رقیہ ہمارے جو سلف صالح تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام لیا، آپ کے رضائی بھائی تھے، اور جنت البقیع میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تو جا ان کے ساتھ مل جائیے، ہمارے نیک بزرگ تھے، سلف صالح تھے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو صحابہ اور صحابیات میں جو آپ کی بیٹی بھی ساتھ تھی حضرت فاطمہ، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے کہ تم اتنی اونچی اونچی آواز سے کیوں رو رہے، اور آپ اپنے کپڑے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹی صبر کر۔ اور آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ انسان کے غم کی وجہ سے آنسو نکل جائیں، اس کا دل غمگین ہو، اللہ اس پہ پکڑ نہیں کرتا۔ کوئی نوحہ کرے، کوئی بین کرے تو اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جو ایک بیٹا ملا تھا عبداللہ کی شکل میں، 6 سال کا ہوا، سن 4 ہجری تھا، ایک مرغ نے اس کو ٹھونگ ماری اور اس کا چہرہ متورم ہو گیا، سوج گیا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے حالات تھے کہ کن کن حالات سے گزر کے انہوں نے زندگی گزاری۔ 22 سال کی عمر کیا عمر ہوتی، کیسے کیسے حالات دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے آپ کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتی، پیسہ بھی بڑا تھا، خوشحالی بھی تھی، عزت بھی تھی، سب کچھ آپ نے داؤ پہ لگا دیا، سب کچھ قربان کر دی۔ اور پھر قربانی صرف آپ نے اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے نہیں دی، بلکہ آپ کی ساری بیٹیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، مکہ کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، ماں کی جدائی برداشت کی، بچہ ایک ضائع ہو گیا، پھر دوسرا جو تھا وہ بھی
نہیں بچا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اور کن حالات کے اندر موت ہوئی، وفات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر پہ موجود نہیں تھے۔ تو پھر میں اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ خاندان کو نہ رکھیں تو پھر کیا کریں؟ پھر جب میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسم و رواج، یہ ناچ گانا، یہ سارے کے سارے فضول کام اور یہ ساری کی ساری فضول خرچیاں، اس موقع پہ اگر ہم رشتہ داروں کی نہ مانیں تو کیا کریں؟ آدمی جائے تو کہاں جائے؟ جب میں اور آپ یہ کہتے ہیں تو میرے اور آپ کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کیونکہ حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوموار اور جمعرات کے دن تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ محبوب چچا ابو لہب کے ساتھ میں نے دین کے خاطر دشمنی لی، ذاتی تو کوئی دشمنی نہیں تھی، 2 بیٹیوں کے رشتوں کا انکار ہو گیا، دین کی خاطر تھا، ذاتی کسی لڑائی سے نہیں تھا۔ اور پھر جو کچھ دیکھا، جن حالات کا سامنا کیا، دین کی خاطر تھا، کسی اور لیے نہیں تھا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھا۔ آپ غزوہ بدر میں اللہ کے حکم اور اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے گئے تھے، اپنے مفاد اور کاروبار کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ خاندان کو چھوڑ دیں تو کہاں جائیں، خاندان کی نہ مانیں تو کہاں جائیں؟ تو اس کا نتیجہ بھی اللہ ہمیں دکھاتا ہے، نہ خاندان رہتا ہے اور نہ ہی ہماری عزت رہتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان کیا، آپ نے واضح طور پر یہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر کرے گا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا جو لوگوں کی وقتی ناراضگی کو لے لے اور اللہ کو راضی کر لے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیں گے۔ ہمارے نبی نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، جن کو اتنے بڑے بڑے اعزازات عطا کیے گئے، تو آج کا مرد کیا قربانی کرتا ہے؟ آج کی عورت کیا قربانی دیتی ہے؟ ایک عورت کا خامن ملک چھوڑ کے 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے چلا جاتا ہے، عورت برداشت کرتی ہے، عورت قربانی دیتی ہے۔ بچے ماں باپ کے بغیر رہ کر ہاسٹلوں میں رہ کے پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے، قربانی دیتے ہیں، لیکن کس لیے؟ صرف دنیا کے لیے، 4 پیسے کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، جس کا بھی کوئی پتہ نہیں، کوئی جوانی میں چلا جائے، کوئی بچپن میں چلا جائے اور کوئی کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ جائے۔ لیکن آخر اس دین کے لیے کیا جس کے لیے میرے نبی نے قربانی دی، اپنا خاندان چھوڑا، اپنی فیملی چھوڑی اور ہر طرح کے حالات کا سامنا کیا۔ تو پھر ہم کیسے عشق رسالت کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جہاں دین کے لیے قربانی نہ کرے اور دنیا کے لیے کرتے چلے جائیں، جہاں دین کے لیے نہ چھوڑیں، دنیا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں۔ آج اسی قربانی کا مطالبہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، 19 رمضان حضرت رقیہ کی وفات کا دن تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوری فیملی نے قربانی دی۔ اس لیے ہم جب درود پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد پر بھی درود و سلام ہو، آپ کی آل پہ بھی ہو۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ محمد پر بھی برکتیں نازل ہوں، آپ کی اولاد پہ بھی ہوں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان اللہ کا محبوب ہو جائے، برگزیدہ ہو جائے، تو اس کے لیے قربانی دے، دین کو سیکھیں، دین کے لیے وقت نکالیں۔